بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، اس کی دو صورتیں، پہلے سے ہی نہیں پڑھتی تھی اور آپ کو پتا تھا کہ نہیں پڑھتی، تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے بے نمازی سے شادی کی کیوں؟ دیکھو دیندار لڑکی سے نکاح کرو، اس وقت تو دماغ میں نا عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے، لوگ دین نہیں دیکھتے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، لیکن یہ بھوت جب اترتا ہے جب آپ کے بچے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے، بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، اور وہ کیوں کریں گی پردہ جب ان کی امی پردہ نہیں کر رہی ہیں تو وہ کیوں کریں گی؟ پھر آپ پریشان ہوتے ہو یار میری تو کوئی اولاد بھی میرے ٹریک پر نہیں چل رہی۔ آپ کہہ سکتے ہو میں اپنی بچوں کی اتنی اچھی تربیت کروں گا کہ وہ ماما کی بات ماننے کے بجائے پاپا کی بات مانیں گے، تو یاد رکھو جب انسان کے پاس برائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں آزادی ہے اور اچھائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں ٹینشن ہے، تو زیادہ تر لوگ کس راستے کو فالو کرتے ہیں؟ برائی۔ آپ کہیں گے بیٹا ڈرامہ مت دیکھو، مما خود فلم دیکھ رہی ہوں گی، انڈیا مووی دیکھ رہی ہوں گی، اور بچوں کو مووی میں ڈانس کرتے ہوئے وہ گلوکار اور اداکار بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، تو بچوں کو آپ کی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی، کس کی بات سمجھ میں آئے گی؟ مما کی بات بہت اچھی لگے گی، اور بلکہ نہ صرف یہ کہ مما کی بات اچھی لگے گی، آپ کی صرف بات نہیں اچھی لگے گی بلکہ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ یا تو اتنا ہوتا نا آپ اچھے لگ رہے ہیں باتیں اچھی نہیں لگ رہی، دو چار دفعہ آپ نے وہ باتوں کو ریپیٹ کیا نا، بیٹا یہ کیا ہے ہاف سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے پس لڑکا کے گھوم رہی ہو، یہ کیا ہے، یہ کیوں 6 گھنٹے ہو گئے ڈرامہ تمہارے ختم نہیں ہو رہا، فلم ختم نہیں ہو رہی، ایک مووی دوسری مووی اور یہ سب جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ تو 2-4 دفعہ آپ نے نصیحت کی تو بچی کو آپ کی باتیں اچھی نہ لگنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی اچھے نہیں لگیں، بولیں کہ پتہ نہیں کس قسم کے ابا ملے ہمیں، ان کے اب ڈیڈی دیکھو کتنے اچھے ڈیڈی ہیں، ان کو خود سینما گھر لے کے جاتے ہیں، پپا تو ایسے ہوتے ہیں جو مجھے بھی میری مما کو بھی خود بٹھا کے نئی فلم آئی ہے دکھانے لے کے جائیں، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ کس قسم کے پپا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے؟ بغاوت ہوگی۔ میں جانتا ہوں گھروں کے حالات، میں باتیں جو کر رہا ہوں نا یہ زمینی حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہوں جو رپورٹس آ رہی ہیں، ایسے نہیں کہ فرضی قصے سنا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس لیے میرے بھائی عورت کو بھی چاہیے کہ خود دیندار ہے تو شادی کہاں کرے؟ دیندار آدمی کے ساتھ، اور مرد ہے تو کس سے کرے شادی؟ دیندار لڑکی کے ساتھ، بلکہ خود دیندار نہیں بھی ہو تو ہر آدمی چاہتے میری اولاد تو نیک ہو نا، تو اولاد آج کل ماں کو فالو کرتی ہے، ابا کو بیوی لفٹ نہیں کراتی، اولاد کہاں سے لفٹ کرائے گی بھائی؟ ابا کی حیثیت ہمارے معاشرے میں آج کل خانسامہ کی ہے، جس کا کام ہے گھر کے کام کرنا، ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی تو الیکٹریشین کو لا کے ٹھیک کروانا، واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا، صحیح ہے نا، واپسی پہ آلو پیاز لیتے ہوئے آنا، گوشت لیتے ہوئے آنا، بچوں کی فیسیں پے کرنا، گھر کا رینٹ اگر ہے تو کرائے پر کرایہ دینا اس کا، یہ ساری چیزیں چلتی کس کی ہے بھائی؟ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی چلتی کس کی ہے؟ عورت کی چلتی ہے، سب کی چلتی ہے۔ اس میں ایک صاحب بڑے فنٹر بننے پہ کہہ رہے تھے میں تو گھر میں میری بیوی کی نہیں چلتی، میری چلتی ہے۔ میں نے کہا یہاں یہ باتیں بہت اچھی ہیں، آپ چونکہ ابھی گھر میں نہیں ہیں تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا میرے گھر میں میری چلتی ہے بیوی کی نہیں چلتی، یہ چونکہ ابھی آپ یہاں ہیں نا تو یہ بہت زبردست بات کی آپ نے، بڑا مزہ آیا، یہ گھر میں کہہ کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قرب قیامت میں باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ ہر کام الٹا شروع ہو جائے گا، جس کی چلنی چاہیے تھی اس کی نہیں چلے گی، جس کی نہیں چلنی چاہیے تھی چلے گی۔ تو بہت سی چیزوں میں عورت ہی کی چلنی چاہیے لیکن ہر چیز میں تھوڑی چلنی چاہیے۔ تو بہت سے گھروں میں اب سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے؟ الٹا ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو دیندار عورت کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے بچے نے اماں کو فالو کرنا ہے، ابا کو فالو نہیں کرنا۔ تو اس لیے بہت اہمیت ہے بھائی، باپردہ لڑکیاں لے کر آیا کرو، شادی کرو ان سے، دیندار پہلے سے نمازی ہوں، وہ دیندار ہو، مدرسے کی عالمہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، ان کو دین کا علم بھی ہوتا ہے۔ تو اس جگہ ایسے جگہوں پہ پھر وہ 100% درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مصیبت یہ ہے کہ لوگ کسی عالمہ سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر ایک اس کو رابعہ بصریہ فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ عالمہ ہے تو یہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی، ٹھیک ہے نا، لہذا اس کو میں پاپے بھی کھلاؤں گا تو کھا لے گی، کیونکہ نبی کے گھر میں تو 40 دن کھانا نہیں پکتا تھا، امی عائشہ نے برداشت کیا، میرے ہاں تو ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ تو وہ کمپیئر کرتے ہیں اس زمانے کی عورتوں سے، تو یہ بھی غلط ہے بھائی، وہ ہے تو اسی دور کی نا، اگر عالمہ ہے تو بس ٹھیک ہے، اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خامیاں ہوں گی، لیکن اتنی خامیاں نہیں ہوں گی جو بالکل ایک آزاد عورت میں ہوتی ہیں،
جو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو.